اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ اللہ سے دعا گو ہوں کہ سبھی اپنے گھروں میں خیر خیریت سے ہوں۔ چلیے انشاءاللہ العزیز یہ پارہ بھی آہستہ آہستہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے اور انشاءاللہ العزیز اس کو مکمل کر لیں گے، بس 2 یا 3 کلاسز اور ہوں گی۔ آج ہم 16واں رکوع، 5ویں پارے کا 16واں رکوع، اس کو انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور تجھ سے رخصت مانگتے ہیں عورتوں کے نکاح کے بارے میں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، تو کہہ دے کہ اللہ تم کو اجازت دیتا ہے ان کی۔ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، اور جو تم کو سنایا جاتا ہے فی الکتابی قرآن میں، فی یتامى النساء، یتیم عورتوں کے بارے میں، اللتی لا تؤتونہن، وہ جن کو تم نہیں دیتے، جو ان کے لیے ما کتب لہن، مقرر کیا ہے تم نے، یعنی مہر وغیرہ۔ وترغبون ان تنکحوہن، اور چاہتے ہو کہ ان کو نکاح میں لے آؤ۔ والمستضعفین، اور حکم ہے ناتوانا یعنی ضعیف کا، من الولدانی لڑکوں کا، یعنی ناتوانا جو کم سن بچے ہوتے ہیں ان کا۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یہ کہ قائم رہو یتیموں کے حق میں انصاف پر۔ وَمَا تَفْعَلُوا، اور جو کو تم کرو گے، من خیرٍ کوئی بھلائی، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، تو اللہ تعالیٰ کو وہ خوب معلوم ہے۔ اچھا، اب اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ جو سورہ نساء کے شروع میں عورتوں اور یتیموں وغیرہ کے حقوق اللہ تعالیٰ نے بتائے تھے نا، تو چونکہ زمانے جاہلیت میں تو ان کو میراث دیتے ہی نہیں تھے، اور جو میراث ان کو کسی طور پہ مل بھی جاتی تھی تو اس کو ناجائز طور پہ کھا جاتے تھے، نکاح کرتے تھے تو پورا مہر نہیں دیتے تھے، تو ان سب باتوں کے اوپر ممانعت کی گئی تھی۔ پھر اس پر مختلف واقعات پیش آئے۔ بعض کو تو خیال ہوا کہ عورتیں اور بچے فی نفسی اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ان کو میراث دی جائے۔ پھر کسی وقت مصلیحت سے چند یہ حکم جو ہے یہ چند لوگوں کے لیے ہو گیا ہوگا، تو امید ہے کہ منسوخ بھی ہو جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی کہ عورتوں اور بچوں کو میراث دینی ہی نہیں ہے۔ بعض اس کے منتظر رہے کہ جب نسخ نہ ہوا تو یہ مشورہ ٹھہرا کہ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھنا چاہیے، حاضر ہو کر پوچھا جائے کہ اس معاملے میں مزید کیا جو ہے احکامات ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں مزید اس میں عورتوں اور بچوں سے متعلق کچھ مسائل بیان فرما دیے تاکہ ان کے لیے مزید کلیئرٹی ہو جائے، اور اس زوم میں جس میں وہ پڑے ہوئے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ میراث دینے سے چھٹی ہو جائے، تو اس میں وہ جو ہے ان کو یہ کلیئر ہو جائے کہ جو کچھ ان کو مقرر کیا ہے وہ ان کو دینا ہی ٹھہرے گا۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، اور اگر کوئی عورت ڈرے اپنے خامن کے لڑنے سے، او اعراضاً، یا جی بھر جانے سے، فلا جناح علیہما، تو نہیں ہے دونوں پر کوئی گناہ، ان یصلحا، کہ آپس میں صلح کر لیں، بینہما صلحًا، کسی بھی طرح کی صلح، والصلح خیر، اور صلح خوب اچھی چیز ہے، صلح کرنا بہتر ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور دلوں کے سامنے تو حرص یعنی نفسوں میں تو لالچ موجود ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا، اگر تم نیکی کرو، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو اللہ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، اور اس کے بعد بھی اگلی 2 آیتیں آئیں گی، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے کٹھن معاملات کے متعلق ہدایت دی ہیں جو اس طویل زندگی کے مختلف ادوار میں ہر جوڑے کو کبھی نہ کبھی پیش آ ہی جاتا ہے۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ باہمی رنجش اور کشیدگی ہے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو اصول کے تحت قابو کرنے کی کوشش نہ کی جائے تو زوجین کے لیے جو دنیا ہے نا وہ جہنم کا نمونہ بن جاتی ہے، اور گھریلو رنجشیں بعض اوقات خاندانوں، قبیلوں کی باہمی جنگ اور قتل و قتال تک نوبت جو ہے نا وہ اس کی آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کے تمام جذبات اور احساسات کو سامنے رکھ کے ہر فریق کو ایک ایسا نظام زندگی بتلانے کے لیے ایک نظام مقرر کیا ہے قرآن پاک میں، جس پر عمل کرنے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان کا گھر دنیا میں جنت بن جائے، گھریلو تلخیاں محبت اور راحت میں تبدیل ہو جائیں، اور اگر ناگزیر حالات میں علیحدگی کی نوبت بھی آ جائے تو وہ بھی خوشگوار طریقہ سے، خوش اسلوبی کے ساتھ ہو۔ کتا تعلق بھی ہو تو ایسا ہو کہ عداوت اور دشمنی اور اظہار ثانی کے جذبات جو ہے نا وہ پیچھے نہ چھوڑے، کہ ہمیشہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کو خوار کرنے کے ہی طریقوں پر عمل کیا جائے۔ پھر یہ جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اس میں ایسے حالات ہیں کہ غیر اختیاری طور پر میاں بیوی کے تعلقات کشیدہ ہو جائیں، ہر فریق اپنی جگہ معذور سمجھا جائے، باہمی تلخی کی وجہ سے اس کا اندیشہ ہو جائے کہ باہمی حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہو جائے گی، جیسے ایک بیوی سے اس کے شوہر کا دل ہی نہیں ملتا، اور نہ ملنے کے اسباب جو ہے نا اس کو رفع کرنا عورت کے اختیار میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی شخص کو اپنی عورت کی صورت ہی پسند نہ ہو، یا وہ سن رسیدہ ہو یعنی بڑھیا ہو، تو اب نہ وہ اپنی عمر کو پیچھے لے جا سکتی ہے، نہ وہ اپنی شکل کو کوئی بدل سکتی ہے۔ اب عورت کو ان 2 معاملات میں بھی اگر یعنی وہ اب بے کس ہے، ان 2 معاملات میں اس کا اختیار نہیں ہے، اور شوہر جو ہے وہ خوش رو ہے،
اب اس میں نہ عورت کا کوئی قصور ہے نہ مرد کو مجرم کہا جا سکتا ہے. تو کیا ہوگا کہ اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے عام قانون میں بتلا دیا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، کہ یا تو اس عورت کو رکھو دستور کے مطابق یعنی پورے حقوق ادا کر کے رکھو، اور اگر اس پہ قدرت نہیں ہے تو اس کو خوش اسلوبی سے آزاد کر دو. اب اگر عورت بھی آزاد ہونے کے لیے تیار ہے تو معاملہ بالکل صاف ہے، ویسے ہی صاف ہے، قطع تعلقی آپس میں ہے وہ خوشگوار انداز میں ہو جائے گی. لیکن اگر ایسے حالات میں عورت کسی وجہ سے آزادی نہیں چاہتی، چاہے اپنی اولاد کے مفاد کی خاطر نہ چاہتی ہو یا اس وجہ سے نہ چاہتی ہو کہ اس کا کوئی دوسرا سہارا نہیں ہے، تو پھر ایک ہی راستہ ہے کہ شوہر کو کسی چیز پر وہ خود راضی کر لے. مثلا کیا، عورت کو اپنے تمام یا بعض حقوق یا مطالبات جو ہے جو خاوند پر اس کے تھے وہ ان میں سے کچھ چھوڑ دے، اور شوہر یہ خیال کرے کہ بہت سارے حقوق کے بارے میں تو سبکدوشی ہو ہی گئی ہے تو بیوی مفت میں مل رہی ہے، چلو اس پر صلاحی پہ آمادہ رہے، نہ چھوڑا جائے اس کو. تو قرآن پاک میں اس قسم کی مثالت کے لیے وَأُزْرِتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ نفسوں کے اندر ہرس تو موجود ہے ہی. عورت کو تو یہ ہرس ہے کہ مجھے آزاد کر دیا تو اولاد برباد ہو جائے گی یا میری زندگی دوسری جگہ تلخ ہوگی، اور شوہر کو یہ لالچ ہے کہ جب عورت نے اپنا کل مہر معاف کر دیا یا بعض حصہ معاف کر دیا یا کچھ دوسرے حقوق میں کمی کر دی، یعنی ان کا مطالبہ کچھ کم کر دیا ہے، تو اب اس کو رکھنے میں میرے لیے کیا مشکل ہے. اس لیے باہمی مسالت جو ہے وہ آسان ہو جائے گی. تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا. یعنی یہ جو کچھ دے دلا کے جو باہمی جھگڑے کو بٹھانا یا ختم کرنا ہے، تو در حقیقت اس کو رشوت کے معنوں میں نہ لیا جائے، بلکہ یہ معاملہ مطالبہ چھوڑنا یا اپنے مطالبات سے دستبردار ہونا یا اپنا مہر وغیرہ معاف کرنا اس بات ہے کہ یہ رضامندی کے ساتھ ہو، یہ جائز ہے. شوہر کو مہر کی معافی یا اپنے کچھ ازواجی زندگی کے کچھ حقوق چھوڑ کر معاف کر کے اس گھر کو، اس بات کو، اس رشتے کو بسائے رکھنے کا مطالبہ ہے یہاں پہ. پھر یہاں پہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ زوجین کے جھگڑوں میں دوسروں کا داخلہ بلا ضرورت مناسب نہیں ہے، کیونکہ کیا فرمایا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، میاں بیوی دونوں ہی آپس میں صلح کر لیں کہ کسی تیسرے کے دخل اندازی کی ضرورت ہی نہ رہے. کیونکہ تیسرے کی جب دخل اندازی ہوتی ہے تو چاہے اس کے بعد صلح ہو بھی جائے تو جو تیسرا شخص ہوتا ہے وہ باہم نزاعات اور جو عیوب اور جو الزامات ایک دوسرے پہ لگائے جاتے ہیں ان سے واقف ہو جاتا ہے، اور یہ خلش، یہ رنجش آئندہ کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے جو ہے نا وہ دل میں کجی پیدا کرتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آخر کے آیت میں فرمایا وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. یعنی اگر تم جب ایسے حالات میں کہ بیوی سے تمہارا دل بھی نہیں ملتا، اس وجہ سے حقوق ادا کرنا بھی مشکل ہے، تو گویا ضابطے کے طور پر تو آزاد کرنے کا اختیار بھی حاصل ہے. لیکن اگر عورت کسی وجہ سے صلح پہ آمادہ ہے، اللہ تعالیٰ کے خوف کو سامنے رکھ کر پھر احسان سے کام لو، دل نہ ملنے کے باوجود بھی اس تعلق کو نبھاؤ، اس کے سب حقوق پورے کرو، تو یہ تمہارا حسن سلوک کس کے سامنے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، جس کا نتیجہ یہ ظاہر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس تحمل اور حسن عمل کا بدلہ ایسی نعمتوں اور حقوق سے دے گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے. اور شاید اسی وجہ سے یہاں صرف یہ بتلا دیا کہ تمہارا یہ حسن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، یہ حسن عمل خدا کے سامنے ہے. یہ نہیں ذکر کیا کہ کیا بدلہ دیں گے، کہ وہ بدلہ دیں گے جو وہم و گمان سے بھی کہیں زیادہ ہو، کہ دونوں طرفین اگر اپنی طرف سے اپنے پورے مطالبے پر اڑے رہنے کی بجائے کچھ اپنے مطالبات سے دستبردار ہو جائیں، کسی درمیانی صورت پر رضامندی کے ساتھ مصالحت کر لیں، تو وہ ان کے لیے بہت بہتر ہے. کیونکہ اس میں کیا ہے کہ ترک تعلق، قطع تعلق سے بچنا چاہیے، تاکہ جو ایک مکان کی، ایک خاندان کی ایک اینٹ، ایک بنیاد رکھی ہوئی ہوتی ہے نا اس نکاح کی صورت میں، تو اس کو متزلزل نہ کیا جائے، خاندان کو توڑا نہ جائے، کیونکہ خاندان ٹوٹنے کی صورت میں پوری نسلیں تباہ ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مصالحت جو ہے وہ پسندیدہ اور افضل اور بہتر عمل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان ہر طرح کی مصالحت جائز ہے، بجز اس صلح کے جس میں کسی حرام کو حلال یا حلال کو حرام ٹھہرایا ہو، اور مسلمانوں کو اپنی مانی ہوئی شرطوں پر قائم رہنا چاہیے بجز ان شرائط کے جن کے ذریعے کسی حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دیا ہو. مثلا کسی عورت سے اس بات پر صلح کر لینا جائز نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اس کی بہن کو بھی نکاح میں رکھا جائے گا، کیونکہ دونوں بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے نا شرعن، یا اس پر صلح کرے کہ دوسری بیوی کے حقوق ہی نہیں ادا کرے گا.
کیونکہ اس میں ایک کو حلال اور دوسرے کو حرام ٹھہرا رہا ہے۔ تو ایسی صلح کی کوئی شرط نہ ہو جس کے اندر کوئی ایسی بات ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا اس کو ہم حلال جانیں، یا جس کو حلال قرار دیا اس کو ہم حرام جانیں۔ مثال کے طور پہ دونوں بیویوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مساوات اور مسابقت کا سلوک رکھنے کی جو ہے وہ دی ہے، تو اب ایک بیوی سے صلح رکھنے کے لیے وہ کہے کہ میں دوسری بیوی سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھوں گا، تو اس بیوی کو اپنے اوپر حرام کیوں ٹھہرایا؟ یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں تھا۔ آگے چلیے، وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اور اگر تم برابری نہ رکھ سکو گے، ان تعدلوا، انصاف نہ کر سکو گے، بین النساء، عورتوں کے درمیان، ولو حرصتم، اگرچہ تم اس کی حرص کرو، یعنی تم ہرگز برابری نہیں رکھ سکتے عورتوں کے درمیان اگرچہ تم اس کی کوشش بھی کرو۔ فلا تمیلوا کل المیل، تو بالکل بھی نہ پھر جاؤ کہ ڈال دو، فتذروها کالمعلقۃ، کہ ایک عورت کو ادھر میں جیسے لٹکی رہے۔ وَإِن تُصْلِحُوا، اگر صلح کرتے رہو، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری کرتے رہو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی ہے کہ جو جوڑ بنایا ہے تمہارا، ٹھیک ہے، اب ایک سے زیادہ بیویاں ہونے کی صورت میں جتنے جوڑ آپ لوگوں کے ہیں، تو اس جوڑ کو تم دلی طور پر اگر برابر رکھنا چاہو تو نہیں رکھ سکو گے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ایک بیوی کے ساتھ تم دیکھیں یہاں پہ جو دلی موافقت ہے یا دلی رغبت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرار دیا ہے، اس سے باہر کے اس کے بارے میں تمہاری بات پرسو، کیونکہ دل پہ اختیار نہیں ہے۔ دیکھیں کچھ تو غیر اختیاری چیزیں ہیں نا کہ دل پہ اختیار نہیں ہے، لیکن دل کی باتوں میں آ کے جو اختیاری چیزیں ہیں ان میں بھی اگر تم ناانصافی کرو تو وہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہے، اس میں برابری ہی چاہیے ہوگی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے تھے، حضرت عائشہ سے روایت ہے، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کون ہوگا عورتوں میں برابری کرنے والا، بیویوں میں عدل انصاف کا پورا اہتمام کرنے والا کون ہوگا؟ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے، یا اللہ میری منصفانہ تقسیم ہے اور مساوات اس چیز میں ہے جو میرے اختیار میں ہے، اس لیے جو چیز آپ کے اختیار میں ہے وہ میرے اختیار میں نہیں، یعنی میرا قلبی میلان اور رجحان، تو اس سلسلے میں مجھ سے مواخذہ نہ فرمائیے۔ تو گویا قلبی میلان یا قلبی تعلق سے کسی عورت کو زیادہ چاہا جا سکتا ہے، لیکن اس چاہت کے زیر اثر دوسری بیوی کی نسبت اس کو زیادہ نوازا نہیں جا سکتا، وہ ہر صورت عدل کا ہی تقاضا ہے۔ اگر دونوں بیویوں کو وہ دو دو تین تین سوٹ گرمیوں کے بنا کے دیتا ہے تو دونوں کو برابر ہی دینے ہوں گے، جیسے شب باشی وغیرہ کا حق ہے، یا خرچہ نان و نفقہ کا حق ہے، یا بچوں کی تعلیم کا حق ہے، یہ برابر ہی کرنے، ہاں دلی رغبت جو ہے اس پہ مواخذہ نہیں ہے، یعنی سب کچھ برابر دیتے ہوئے بھی بعض اوقات ایک بیوی بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے وہ حسن و جمال میں بہت بڑی بھی ہو سکتا ہے وہ اپنے اخلاق میں بہت بڑی بھی ہو، ہمیشہ پیار محبت سے بات کرنے والی ہو، تو یہ جو قلبی میلان قلبی رغبت ہے اس کے بارے میں باز پرس نہیں ہے، لیکن جو اس قلبی میلان اور رغبت کے زیر نگی آ کے جو اختیاری امور ہیں ان میں بھی اگر آپ تفریق کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی پکڑ ہوگی۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ، اور اگر دونوں جدا ہو جائیں، کُلًّا مِن سَعَتِهِ، تو اللہ تعالیٰ کیا کر دے گا، یغنی اللہ، غنی کر دے گا اللہ ہر ایک کو، کُلًّا مِن سَعَتِهِ، اپنی کشائش سے، وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ وسیع ہے، کشائش دینے والا، تدبیر دینے والا ہے۔ اب اس میں ہے کہ دیکھیں اگر ایک طویل کوشش کے بعد بھی ایسا ہو کہ دونوں کا آپس میں جدا ہونا ہی بہتر ہو، دونوں کے لیے صورتحال جدا ہونے کے علاوہ کوئی بن ہی نہ رہی ہو، تو پھر بھی کیا ہوگا کہ دونوں کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے کشائش دے گا، یعنی اگر یہ نکاح کروا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے تو اگلا نکاح بھی کروا دے گا، بجائے اس کے کہ ایسا تعلق رکھا جائے کہ جو نہ بیاہوں میں ہو نہ کنواروں میں ہو، تو اس تعلق کو پھر توڑ دینا بہتر ہے، لیکن یہ توڑنا آخری اللہ تعالیٰ نے حربہ بتایا ہے، اس سے پہلے کے جو حربے ہیں وہ بتا دیے ہیں کہ کچھ اپنے جو ہے وہ مطالبات مرد چھوڑ دے، کچھ عورت چھوڑ دے، اور اگر دو بیویاں ہیں تو دو بیویوں کو جو ہے وہ کس طرح سے برابری دے، اور اگر برابری میں دل کی رغبت پہ اس کو اختیار نہیں ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا، لیکن پھر اگر آخر میں یہ بھی بیان فرما دیا کہ اگر ایسا ہو گیا کہ دونوں میں تفریق ہی ہے تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو غنی کر دے گا، یعنی اپنے پاس سے مزید کشائش اور جو ہے نا وہ تدبیر ایسی پیدا کرے گا کہ وہ دوبارہ کہیں جو ہے وہ شادی کے قابل ہو جائیں اور دوبارہ کہیں ان کا گھر بس جائے، تو اللہ تعالیٰ وسیع حکمت والا ہے، وسیع تدبیر والا ہے۔ پھر وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور ہم نے حکم دیا ہے پہلے کتاب والوں کو، من قبلکم، تم سے پہلے،
او ایاکم کے ڈرتے، ان اتقوا اللہ ڈرتے رہو اللہ سے، وَإِن تکفروا اگر نہ کہا مانو یعنی کفر کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ تو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے، وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا اور اللہ بے پرواہ ہے، سب خوبیوں والا ہے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اور اللہ کافی کارساز ہے، ان یشاء یذہبکم اگر چاہے تو تم کو دور کر دے، ایھا الناس اے لوگو، ویأتی بآخرین اور لے آئے اور لوگوں کو، وکان اللہ علی ذلک قدیرا اور اللہ کو یہ قدرت ہے، یہ آسان ہے اس کے لیے، من کان یرید ثواب الدنیا جو کوئی چاہتا ہو ثواب دنیا کا، فعند اللہ ثواب الدنیا تو اس کے یہاں اللہ کا ثواب ہے، کون سا ثواب ہے دنیا کا، والآخرۃ اور آخرت کا بھی، وکان اللہ سمیعا بصیرا اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ اب یہاں پہ جو 3 باری اللہ تعالیٰ نے للہ ما فی السماوات ما فی الارض بیان کیا ہے نا، 3 دفعہ دہرایا ہے، تو اول سے مراد کشائش ہے، وسعت مقصود ہے کہ یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور دوسرے سے مراد اللہ تعالیٰ کی بے نیازی اور بے پرواہی ہے، بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے اللہ تعالیٰ ان سب باتوں سے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، تم منکر ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، چھوڑ دو، مرتد ہو جاؤ، وہ بے پرواہ ہے۔ پھر تیسری دفعہ میں رحمت اور کارسازی کا اظہار ہے کہ اگر تقوی اور اطاعت اختیار کرو تو تمہارے سب کام بنا دے گا، اور تیسری آیت میں اس بات کو بھی واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تم سب کو فنا کر دے، یہ اس سے غنی ہونے کا ثبوت ہے، ساری دنیا کو مار دے، جیسے پہلے پوری قومیں پورے خطے تباہ کیے نا، دنیا سے اٹھا لیے، پھر نئے لوگ پیدا کر دیے، تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تم اگر نہیں مانتے تو تمہیں یہاں دنیا سے بھیج دے، اور دوسرے لوگ جو مطیع اور فرمانبردار ہوں وہ پیدا کر دے، جیسے پہلی امتوں کے ساتھ ہوا تھا۔ اس سے بھی حق تعالیٰ کا استغنا اور بے نیازی خوب ظاہر ہو گئی، اور نافرمانوں کو یہاں پوری طرح تہدید اور تخویف بھی ہو گئی کہ اگر نافرمان نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور دیکھ رہا ہے، جو کوئی دنیا ہی چاہتا ہے تو اس کے یہاں بس دنیا ہی ہے، پھر آخرت نہیں ہے، اور جو کوئی آخرت اور دنیا دونوں کا طالب ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں باتوں کو سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کلام پاک کی برکت سے قرآن پاک کا صحیح فہم عطا فرمائے، اپنی ذاتی زندگیوں میں واضح تبدیلی کی صورتحال پیدا فرما دے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے کہ ہمیں دین پہ چلنا آسان ہو جائے، آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔